بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الاشباہ والنظائر کا تیسرا قاعدہ، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ اس کے تحت بہت سارے قواعد، ذیلی قواعد اور ان کے فروع، اور ابھی جو قاعدہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کلام میں اصل حقیقت ہے۔ جب تک حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہو، مجاز کی طرف نہیں جائیں گے اور حقیقی معنی پر ہی کلام کو محمول کریں گے۔ کئی فروع آپ نے پڑھ لیے اور اس سے مستثنی مسائل بھی سامنے آئے، اور یہی سلسلہ اب ابھی بھی جاری ہے۔ آج یہاں سے عبارت ہے، فرمایا وَمِنْهَا أَوْصَى لِمَوَالِيهِ وَلَهُمْ عُتَقَاء اختصت بالأولین لأنهم مواليه حقیقتاً والآخرون مجازاً بالتسبب۔ بات یہ چل رہی ہے کہ لفظ کا یا کلام کا جو حقیقی معنی ہے وہی اصل ہے، اسی کو مراد لیا جائے گا، مجاز کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ مجاز کی طرف رجوع کرتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے۔ اگر حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہے، کیوں مجاز کی طرف جائیں گے؟ اس لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کسی بندے نے اپنے موالی کے لیے وصیت کیا۔ موالی سے مراد موالی مولا کی جمع ہے۔ مولا جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس میں فاعل بھی مولا آتا ہے، اس میں مفعول بھی مولا آتا ہے۔ یہ معطل کی کچھ ایسے صیغے ہوتے ہیں، اور خاص طور سے جس میں دو حرف علت آ جائیں، تو یہ مولا یعنی اس میں فاعل بھی مولا ہے اور اس میں مفعول بھی مولا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مولا کہتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام کو مولا کہتے ہیں، اس میں فاعل کے مفعول معنی میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور مولا جو ہے وہ جس کو کوئی آزاد کر دیتا ہے غلام کو، اسے بھی مولا کہتے ہیں، اس میں مفعول کے معنی میں۔ اسی لیے مولا الاعلیٰ اور مولا الاسفل کی اصطلاح جاری ہوئی۔ مولا الاعلیٰ جو کسی کو آزاد کرے، اور مولا الاسفل جس کو کوئی آزاد کرے، تو اسی مولا کی جمع ہے موالی۔ تو کسی بندے نے، کسی صاحب نے اپنے موالی کے لیے وصیت کی، تو یہاں موالی سے مراد وہی مولا الاسفل۔ تو اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری فلاں فلاں پراپرٹی میرے موالی کے لیے۔ تو موالی کا اصل معنی جو ہے، حقیقی معنی، وہ لوگ ہیں جو پہلے اس کے غلام رہ چکے ہوں اور اب وہ آزاد ہیں، اس نے انہیں آزاد کیا ہے۔ عتیق کی جمع عتقاء۔ تو زید نے مثال کے طور پر اپنے موالی کے لیے وصیت کی، اور زید کے 2-4-10 جو ہے عتقاء ہیں، کہ وہ غلام تھے اس کے اور اس نے ان کو آزاد کر دیا۔ وہ جو عتقاء ہیں وہ اتنے نیک اور سعادت مند ہیں کہ ان کی آزادی ان کے لیے باعث برکات بنی، خود مالدار ہو گئے اور ان کے بھی بہت سارے غلام ہو گئے، اور انہیں بھی یہ سعادت ملی کہ ان لوگوں نے بھی اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا، ان کے پاس بھی عتقاء ہیں، ان کے پاس بھی عتقاء ہیں، یعنی عتقاء کے عتقاء۔ تو لفظ موالی کا حقیقی معنی تو خود اس کے یعنی زید کے اپنے آزاد کردہ غلام، لیکن ان غلاموں نے آزاد ہونے کے بعد کچھ اور غلام رکھے اور کچھ اور لوگوں کو غلام کے طور پر رکھا اور آزاد کر دیا ان کے غلام، آزاد کردہ غلام۔ تو زید کے موالی کا حقیقی معنی، حقیقی طور پر زید کے موالی وہ ہیں جن کو زید نے آزاد کیا، اور ان موالی نے جن کو آزاد کیا وہ بھی زید کے موالی بن سکتے ہیں، مگر بالواسطہ۔
وہ بالواسطہ ہوں گے، بلا واسطہ تو وہی موالی ہیں جن کو زید نے آزاد کیا، اور موالی کے موالی وہ تو بالواسطہ اور سبب بنے، بالتسبب زید کے موالی ہیں نا، اس لیے حقیقی معنی میں زید کے موالی ہی موالی ہیں، اور موالی کے موالی زید کے موالی نہیں ہیں، بلکہ مجازن ان کو موالی کہا جائے گا کہ زید نے چونکہ اپنے غلاموں کو آزاد کیا، ان غلاموں نے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا اور انہوں نے بھی کچھ غلاموں کو آزاد کیا، تو سبب بن گیا یہ زید، اس طور پر وہ موالی اس کے موالی ہوئے، ورنہ حقیقی طور پر اس کے اپنے جو موالی تھے وہی اس کے موالی ہیں، اور موالی کے موالی اس کے موالی نہیں ہیں۔ اس لیے زید نے اپنے موالی کے لیے وصیت کی، اس کے عتقاء ہیں اور ان عتقاء کے بھی کچھ عتقاء ہیں، تو یہ وصیت کس کے ساتھ خاص ہوگی؟ صرف اولین کے ساتھ، صرف اولین کے ساتھ، یعنی زید کے جو موالی ہیں بس ان کے ساتھ، لأنہم موالی حقیقتاً، جو کہ حقیقتاً وہی تو اس کے موالی ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ تو مجازن اس کے موالی ہیں سبب کی بنیاد پر، کیونکہ زید کا آزاد کرنا سبب بنا ہے کہ یہ لوگ بھی، اگر یہ زید نے ان کو آزاد نہیں کیا ہوتا تو پھر وہ اور اپنے غلاموں کے مالک نہیں ہوتے، پھر وہ کیسے آزاد کرتے؟ اس طور پر وہ موالی بنے، حقیقتاً وہ زید کے موالی نہیں ہیں، حقیقتاً تو زید کے موالی پہلے والے موالی ہیں۔ ومنہا، ایک اور فرع دیکھیے، اوصى لابناء زید وَلَهُ صُلْبِيُّونَ وَحَفَدَةٌ فَالْوَصِيَّةُ لِلصُّلْبِيِّينَ، زید نے، کسی نے زید کے بیٹوں کے لیے وصیت کیا، اور زید کے صلبی بیٹے بھی کچھ ہیں اور پوتے بھی ہیں۔ کل یہ مسئلہ گزرا تھا لفظ ولد کے ساتھ، اور آپ نے پڑھ لیا تھا کہ ولد کا حقیقی معنی اس کے صلبی بیٹے، اور اولاد اگر لفظ استعمال کر لیں تو ساری نسل آ جاتی ہے۔ یہاں پر لفظ ابن کے ساتھ وصیت کی بات آ رہی ہے، کسی نے زید کے بیٹوں کے لیے وصیت کی، ابناء زید، تو لفظ ابن جو ہے وہ صرف صلبی بیٹوں کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی حقیقی معنی صلبی بیٹے جو اس کے اپنے بیٹے ہیں، اور ان بیٹوں کے بیٹے جن کو حفید کہتے ہیں، جن کی جمع حفدہ ہے، پوتے، پوتوں پر لفظ ابن کا اطلاق حقیقی معنی میں نہیں ہوتا، مجازن اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی نے زید کے بیٹوں کے لیے وصیت کیا اور زید کے صلبی بیٹے بھی ہیں اور پوتے بھی ہیں، وصیت کن پہ جائے گی؟ صرف صلبیین پر۔ دو مسئلے مکمل ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک نقض وارد ہو رہا ہے اسی اصل پر، اور چند مسائل سے اعتراض وارد کر رہے ہیں، اور پھر آخر میں ان کا جواب دیں گے۔ چلیے آپ یہ نقض اور ان کا جواب بھی سنیے۔ نقض وارد کرنے سے پہلے اصل ذہن میں لائیے کہ الاصل المذکور، اصل مذکور کیا ہے؟ کہ کلام میں اصل حقیقی معنی ہوتا ہے، مجازی معنی کی طرف نہیں جائیں گے، اور نہ ہی حقیقت اور مجاز کے درمیان جمع کریں گے، صرف ہم حقیقی معنی مراد لیں گے بس۔ اب کہتے ہیں کہ وَنَقَضَ عَلَيْنَا الْأَصْلُ الْمَذْكُورُ بِالْمُسْتَأْمَنِ عَلَىٰ أَبْنَائِهِ، چند مسائل یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ فلاں فلاں مسائل سے ہماری یہ اصل جس کا ذکر ہوا یہ اصل ٹوٹ جا رہی ہے، یہ اصل مذکور یہ منقود ہو جا رہی ہے، ٹوٹ جا رہی ہے، یہ قاعدہ بریک ہو گیا۔ چند فروع چند مسائل سے، وہ کون مسائل ہے؟ نمبر ایک، بالمستأمن علی ابنائہ، کہ اگر کسی کو کسی کی درخواست پہ اس کے بیٹوں کو امان دیا گیا، اس نے کہا کہ میرے بیٹوں کو امان دے دیا جائے، تو سلطان اسلام نے اس کے بیٹوں کو امان دے دیا، تو یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے کہ جب سلطان اسلام نے اس کے بیٹوں کو امان دیا ہے تو صرف بیٹے ہی تو مستامن ہوں گے، پوتے تو نہیں داخل ہونے چاہیے۔ لیکن یہاں پر اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بیٹے بھی مستامن ہو جاتے ہیں، پوتے بھی مستامن ہو جاتے ہیں، لدخول الحفدہ، مستأمن علی ابنائہ لدخول الحفدہ۔ سوال ہو گیا؟ سوال یہ ہے کہ جب کسی کو امان دے دیا گیا اس کے بیٹوں پر تو پوتے بھی داخل ہو گئے، بیٹوں کے ساتھ ساتھ پوتے بھی داخل ہو گئے، اصل ٹوٹ گئی؟
اصل تو یہ ہے کہ صرف حقیقی معنی، یہاں پر تو حقیقی معنی اور مجازی معنی دونوں شامل کر لیا گیا۔ لفظ ابن کے ذریعے امان دی گئی، بیٹے بھی داخل ہو رہے ہیں جو حقیقی معنی ہے، پوتے بھی داخل ہو رہے ہیں جو مجازی معنی ہے، تو یہاں پہ کیوں نہیں حقیقی معنی تک محدود رکھا گیا؟ کیوں مجازی معنی کو بھی داخل کیا گیا؟ سوال نمبر 1 جس سے وہ اصل ٹوٹی۔ نمبر 2 وَبِمَنْ حَلَفَ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ زَيْدٍ يَحْنُسُ بِالدُّخُولِ مُطْلَقًا۔ یہ سب مسائل آپ پڑھ چکے ہیں اصول الشاشی میں، مختلف کتابوں میں۔ یہ دیکھیے دوسرے مسئلے سے بھی وہ اصل ٹوٹی۔ وہ کیا ہے کہ جس نے قسم کھائی کہ اپنا پاؤں زید کے گھر میں نہیں رکھے گا، لا یضع قدمہ فی دار زید، زید کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، تو اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی طرح بھی داخل ہو جائے تو قسم ٹوٹ جاتی ہے، حانث ہو جاتا ہے جی۔ لہٰذا یہ ہر جگہ یہ مسئلہ ملے گا کہ اگر ننگے پاؤں حافین داخل ہوا، جوتا پہن کے داخل ہوا، سینڈل پہن کے داخل ہوا، یا پھر یہ کہ گھوڑے کے ساتھ داخل ہوا، سائیکل بائسکل پہ داخل ہوا، جس طرح بھی گھر کے اندر داخل ہو جائے وہ حانث ہو جاتا ہے، یحنث بالدخول مطلقا۔ تو قدم گھر میں رکھنے کی نہ رکھنے کی قسم کھائی، اگر ننگے پاؤں قدم رکھتا ہے تو یہ حقیقی معنی ہوا، اور جوتا پہن کر کے اگر جاتا ہے یا گھوڑے پہ سوار ہو کے جاتا ہے تو یہ مجازی معنی ہوا۔ تو اس قسم کو تو حانث ہونا تھا صرف ننگے پاؤں قدم رکھنے سے، مطلقاً دخول سے کیوں حانث ہو رہا ہے؟ یہ اصل ٹوٹ گئی۔ یہاں تو حقیقی اور مجازی معنی دونوں کا اجتماع لازم آ رہا ہے۔ نمبر 3 وَبِمَنْ أَضَافَ الْعِتْقَ إِلَى يَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ فَقَدِمَ لَيْلًا عُتِقَ یا عَتَقَ۔ تیسرا ناقض، یہ تیسرا مسئلہ ذہن میں لائیے کہ کسی نے عتق کو زید کے آنے والے دن کی طرف منسوب کیا، اور زید آیا رات میں، تب بھی جس غلام کے بارے میں کہا کہ آزاد، وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں، شرح بقایا میں بڑی تفصیل اس کی ہے۔ کسی نے کہا کہ عبدی حر یوم یقدم زید، جس دن زید آئے اس دن میرا غلام آزاد۔ تو یوم یقدم زید کا یوم، اور یوم کا ایک معنی ہوتا ہے نہار اور ایک معنی ہوتا ہے پورا 24 گھنٹہ، لیل و نہار دونوں۔ جیسے یوم الجمعہ کہتے ہیں، یوم السبت کہتے ہیں، یہ تھوڑی صرف سورج کی موجودگی کو نہار کو کہتے ہیں، نہار اور لیل دونوں کو کے مجموعے کو یوم کہتے ہیں، یہ مجازی معنی ہے۔ اور حقیقی معنی یوم کا صرف نہار ہے، سورج جب موجود ہو سر پہ، یعنی آسمان پہ دکھے، طلوع شمس سے لے کر کے غروب شمس تک کو، یعنی نہار کو یوم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کیسے ایسا ہو گیا کہ قسم کھائی تھی یا یمین جو کی تعلیق جو کی تھی یا یمین جو اٹھائی تھی وہ یہ کہ میرا غلام آزاد جس دن زید آئے، اور زید آیا رات میں، پھر بھی غلام آزاد؟ یہ تو ہونا چاہیے کہ حقیقی معنی ہو صرف دن میں آئے تب آزاد اور رات میں آئے تو آزاد نہ ہو۔ فقدمہ لیلاً، رات میں آیا تب بھی آزاد ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت اور مجاز دونوں میں اجتماع کیا جا رہا ہے، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ رات میں آئے تب بھی آزاد اور دن میں آئے تب بھی آزاد۔ تو حقیقی معنی تک کیوں نہیں محدود کیا گیا یہاں پہ؟ 3 سوال ہو گیا۔ چوتھا سوال، چوتھا اعتراض، وَبِمَنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارَ زَيْدٍ عَمَّتِ النِّسْبَةُ لِلْمِلْكِ وَغَيْرِهِ۔ یہ اصل مذکور ٹوٹ گئی اس بندے سے بھی جس نے قسم کھائی کہ زید کے گھر میں نہیں رہے گا، زید کے گھر میں نہیں رہے گا، زید کے گھر میں نہیں رہے گا، یہ قسم کھائی۔ لیجئے جناب، آپ تو پڑھ چکے ہیں کہ جب دارا زید کہتے ہیں تو اس سے ملکیت مراد ہوتی ہے، اس اضافت سے ملکیت مراد ہوتی ہے، یہ حقیقی معنی ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ عامت النسبۃ للملک وغیرہ، یہ نسبت ملکیت اور غیر ملکیت دونوں کو شامل ہے۔ لہٰذا جس نے قسم کھائی ہے کہ زید کے گھر میں نہیں رہے گا،
وہ زید کی ملکیت والے گھر میں رہے تب بھی حانس ہوگا، اور زید نے کوئی گھر اجارے پہ لیا ہو، رینٹ کیا ہو، وہاں رہے گا تب بھی حانس ہوگا۔ کسی طور پر بھی گھر زید کی طرف کوئی گھر منسوب ہو، وہاں اگر رہ گیا تو حانس ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں یہاں پر جو ہے وہ صرف حقیقی معنی تک جو ہے مسئلے کو رکھا گیا؟ کیوں مجاز کی طرف گئے؟ 4 سوال آپ کے سامنے آ گیا۔ اور چلیے، ابا حنیفۃ و محمدن رحمہم اللہ تعالی قالا فی من قال للہ، یہاں پر اللہ ہی لکھا ہے، ہونا چاہیے للہ، علیہ صوم رجب ناویا للیمین انہ نظر و یمین، نظر اور یمین جو ہے نا واو ہے بیچ میں، عطف ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد دونوں کا متفقہ مسئلہ ہے، اس سے بھی وہ اصل مذکور ٹوٹ گئی۔ یہ مسئلہ کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اس بندے کے بارے میں جس نے یہ کہا کہ اللہ کے لیے میرے اوپر رجب کا روزہ ہے، اللہ کے لیے میرے اوپر ماہ رجب کا روزہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نظر ہے یا یمین ہے؟ جی، نظر ہے یا یمین ہے؟ ناوین للیمین، یمین کی نیت سے کہا اس نے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ یہ نظر بھی ہے اور یمین بھی ہے۔ یہاں پہ بعض نسخوں میں واو نہیں ہے، اس کی کریکشن کر لیجئے گا۔ یہاں پر اصل یہ ہے کہ نظر اور یمین دونوں ہے، لیجئے تبھی تو مسئلہ کھڑا ہوگا یہاں پر، اور وہ اصل مذکور ٹوٹے گی تبھی۔ بات یہ ہے، آپ کو میں نے ابھی آپ نے یمین کا بیان پڑھا، اس سے پہلے نظر کا بیان پڑھ لیا یا پڑھیں گے، تو نذور و ایمان، اس کے تعلق سے میں نے ایک بات کہی تھی کہ جو چیز عبادت کی جنس سے ہو اور اصلاً وہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، آپ نے اپنے طور پر اپنے اوپر واجب کر لیا، یہ نظر ہے۔ اور جس چیز کو آپ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں لیکن دوسرے چیز پر جو ہے نا وہ اصرار ہے آپ کا کہ نہیں میں نے ایسا کیا ہے، یا کسی کو روکنا ہے، اس پر معلق کر دیا تو پھر یمین ہے کہ تم فلاں گھر میں گئی تو میں 100 رکعتیں نماز پڑھوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 رکعتیں نماز پڑھنا نہیں چاہ رہا ہے وہ، اور اس لیے اس کو معلق کیا فلاں گھر کے تمہارے فلاں کے گھر جانے پر۔ تو جب کوئی چیز نہیں کرنا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے نا لوگ قسم کھاتے ہیں، اور جس چیز کو کرنا ہوتا ہے اس وقت جو ہے نظر مانتے ہیں۔ بات یہ ہے، تو فرماتے ہیں اصلاً، یہ میں نے بات بتائی، ہر جگہ یہ بات نہیں ہے لیکن اصل یمین کی اصل یہی ہے۔ تو کسی نے یہ کہہ دیا کہ للہ علیہ صوم رجب، اللہ کے لیے میرے اوپر رجب کے مہینے کا روزہ ہے، اور نیت اس کی یمین کی تھی۔ اب بتائیے الفاظ کیسے ہیں؟ الفاظ تو نظر کے ہیں، الفاظ تو نظر کے ہیں۔ للہ علیہ جب کہہ رہا ہے اللہ کے لیے میرے اوپر، حالانکہ رجب کا روزہ پہلے سے واجب نہیں ہے، اور روزہ عبادت مقصودہ کے جن سے ہے، اور ماہ رجب کا روزہ واجب نہیں ہے۔ اس لیے جب اس نے غیر واجب کو اپنے اوپر واجب کیا تو یہ نظر ہے، لیکن اس کی نیت کیا تھی؟ ناوین للیمین، یہ جملہ اس نے یمین کے طور پہ کہا، یعنی اسے رجب کا روزہ نہیں رکھنا ہے۔ یا پھر مطلب یہ ہے کہ وہ اس طور پہ کہہ رہا ہے کہ اس کے جانب مخالف کو حرام کر دے۔ جب کسی چیز کو، جو چیز حلال ہے اس کو حرام کر دیتا ہے تو یمین ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر اس نے کہا کہ اللہ کے لیے میرے اوپر رجب کا روزہ ہے، تو رجب کا روزہ یہ ضروری تو نہیں ہے، اور رجب کے روزے کو چھوڑنا بھی ضروری نہیں ہے۔
لیکن جب کوئی رجب کے روزے کو اپنے اوپر واجب کرے گا تو رجب کے روزے کو چھوڑنا حرام کرے گا؟ ذرا توجہ رہے. جب کوئی رجب کے مہینے کے روزے کو اپنے اوپر واجب کرے گا تو اس مہینے کے روزے کو چھوڑنے کو حرام کرے گا. اور تحریم مباح کو ہی یمین کہتے ہیں، تحریم حلال کو ہی یمین کہتے ہیں. یہی تو یمین ہے، اس طور پر یہ یمین ہے. تو یہاں پر مسئلہ ہو گیا. امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد نے اس مسئلے میں کیا کہہ دیا کہ یہ جناب نظر بھی ہے اور یمین بھی ہے. تو کیسے یہ نظر اور یمین دونوں ہو گئی؟ اصلی معنی کے اعتبار سے تو صرف نظر ہونی چاہیے تھی، اور مجازی معنی کے اعتبار سے یمین اور نظر اور یمین دونوں، یعنی حقیقی اور مجازی دونوں معنوں کا اجتماع کر رہے ہیں آپ. اور اصل مذکور یہ ہے کہ کلام میں حقیقت کیا ہے؟ نہیں، کلام کی اصل حقیقت ہے، یعنی حقیقی معنی. مجاز کی طرف نہیں جائیں گے. یہاں جناب حقیقی معنی کو بھی لیا اور مجاز کی طرف بھی گئے. تو 5 جزئیات سے سوال قائم کیا کہ یہ 5 ایسے مسائل ہیں جو فقہ حنفی کے مسائل ہیں، جو معروف و مشہور ہے، اور ان 5 مسائل سے وہ اصل مذکور ٹوٹ گئی. میں سمجھتا ہوں کہ سوال خوب اچھی طرح واضح ہو گیا. اب اس کے بعد جواب کا مرحلہ ہے، وہ اجیبہ. پہلا سوال سامنے لائیے تاکہ جواب ہو. پہلا سوال کیا تھا؟ بالمستأمن علی ابنائہ، کہ کسی نے اپنے بیٹوں پر امان مانگی، بادشاہ اسلام نے ان کے بیٹوں کو امان دیا، پوتے بھی داخل ہو گئے. یہ کیسے حقیقت و مجاز کا اجتماع ہوا؟ جواب: اجیب بان الامان لحقن الدم المحتاط فیہ فانتہض الاطلاق شبہۃ تقوم مقام الحقیقت فیہ. مسئلہ یہ ہے کہ امان جو ہے وہ جان کی حفاظت کے لیے ہے. حقن دم مقصود ہے خون کی بچاؤ، خون کے بچاؤ اور جان کی حفاظت اور خون کی حرمت کے لیے. اور اس مسئلے میں ہمیشہ احتیاطی رخ اختیار کیا جاتا ہے. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک یاد کریے، آپ نے قاضیوں کے لیے حکم دیا ہے کہ بہتر ہے کہ تم غلطی جان بچانے میں کر دو اس سے کہ تم کہیں غلطی سے کسی کی جان لے لو. غلطی جان لینے میں کرو، اس سے بہتر ہے کہ غلطی جان بچانے میں کر دو. اس سے اندازہ ہوا اور اسی سے مسئلہ یہ اصل سامنے آئی کہ تمام حدود شبہات کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. ڈاؤٹ کا فائدہ دیا جاتا ہے مجرم کو. تو جہاں جان کا مسئلہ ہو، جہاں خون کا مسئلہ ہو، وہاں پر ہمیشہ احتیاط امان میں ہے. لہٰذا ٹھیک ہے بیٹوں کو امان دیا گیا اور مجازی طور پر پوتے بھی داخل ہو گئے، تو احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ لفظ ابن حقیقی طور پر بیٹوں کے لیے بولا جاتا ہے، مجازی طور پر پوتوں کے لیے. جناب دونوں کو شامل کر لو. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ سب کی جان بچ جائے گی. فانتہض الاطلاق شبہۃ، تو لفظ ابن کا اطلاق حقیقی طور پر اپنے بیٹوں کے لیے، مجازی طور پر پوتوں کے لیے، شبہ کا افادہ تو کیا اس نے. تو لفظ ابن کا اطلاق ایک شبہ تو بن گیا. فانتہض الاطلاق شبہۃ، لفظ ابن کا اطلاق ایک ایسا شبہ بن گیا جو کہ اس مسئلے میں حقیقت کے قائم مقام ہو گیا. اس لیے احتیاطاً بیٹوں کو بھی شامل کیا گیا اور پوتوں کو بھی شامل کیا گیا. جواب ہو گیا. دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا، تو جناب آپ تو پاؤں رکھنے سے بھی حانث کر رہے ہیں، اور گھوڑے سے داخل ہو رہا ہے تب بھی حانث کر رہے ہیں، اور کوئی اٹھا کر کے گود میں لے کے چلا جائے اندر تب بھی حانث کہہ رہے ہیں. تو حقیقت تک تو محدود نہیں کیا. جواب یہ ہے کہ ووضع القدم مجاز عن الدخول فعم. قدم کا رکھنا، اس نے قسم کھائی تھی نا کہ قدم نہیں رکھے گا، اصل میں قدم رکھے گا قدم نہیں رکھے گا یہ عرفاً گھر کے اندر داخل ہونے کا کے لیے بولا جاتا ہے. حقیقت یہاں پر مراد ہوتی ہی نہیں ہے، یہ حقیقت محجورہ ہے، یہ مجاز متعارف ہے. تو وضع قدم یہ دخول سے مجاز ہے. فعما اس لیے یہ شامل ہو گیا کہ گھر کے اندر داخل ہونا اس کی مراد ہے. میں گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، اس سے مراد کیا ہے؟ میں گھر میں داخل نہیں ہوں گا. اس لیے جس طرح سے بھی داخل ہو جائے
سب کو یہ شامل ہے۔ تو یہ اس طور پر نہیں ہے کہ مجاز اور حقیقت کو جمع کیا جا رہا ہے، بلکہ اس سے مجاز متعارف مراد لیا گیا اور عام معنی لیا گیا، کیونکہ اس سے مراد داخل ہونا ہے۔ تیسرا جو اعتراض تھا عتق سے کہ عبد حر یوم یقدم زید، اس کی تفصیل یہ ہے کہ شرح وقایہ میں آپ نے پڑھی ہوگی، فرماتے والیوم اذا قرن بفعل لا يمتد كان لمطلق الوقت لقوله تعالی ومن یولہم یومئذ دبرہ۔ ذرا مشکل بحث ہے، میں آپ کو خلاصہ بہت آسان الفاظ میں کرتا ہوں۔ اس میں اصل میں یہ بات ہے کہ لفظ یوم کا حقیقی معنی نہار اور مجازی معنی 24 گھنٹے، یعنی لیل اور نہار دونوں ملا کے۔ حقیقی معنی صرف نہار، تو کب کون سا معنی مراد ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی طریقہ ہے؟ ہاں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لفظ یوم جب ایسے فعل کی طرف منسوب ہو جو فعل ممتد ہو، تو یوم سے مراد صرف نہار ہوتا ہے، اور اگر وہ فعل ایسا ہو جو غیر ممتد ہو تو یوم سے مراد یوم اور نہار اور لیل دونوں، مطلق وقت۔ اب یہ ممتد اور غیر ممتد یہ کون سی بلا ہے؟ ممتد کا معنی وہ فعل جو جس کے وجود پذیر ہونے میں ٹائم لگے، غیر ممتد کا مطلب جس کے ہونے میں ٹائم نہ لگے۔ قدیمہ یقدمو، قدیمہ یقدمو کا مطلب ہوتا آنا، یہ تو بس گھر میں داخل ہوا، دخول گھر میں داخل، یہ ممتد نہیں ہے، یہ غیر ممتد ہے۔ اور اکلا یا اکلو کہیں آپ تو اکلا یا اکلو میں دو چار منٹ تو کھائے گا بندہ۔ تو افعال یا تو ممتد ہوتے ہیں یا غیر ممتد ہوتے ہیں۔ بعض افعال وہ ہیں جو ممتد ہوتے ہیں، یعنی اس میں وقت لگتا ہے، ہونے میں وقت لگتا ہے، جیسے بولنا، کھانا، پینا، چلنا پھرنا، سونا، اس میں وقت لگتا ہے، یہ ممتد ہے۔ بعض وہ ہے جو غیر ممتد ہے، اٹھنا، داخل ہونا، اس میں یہ غیر ممتد ہیں، جیسے ہی داخل ہوئے ہو گئے، سیکنڈوں میں ہو گئے۔ تو اب یہ ہے کہ لفظ یوم اگر غیر ممتد کی طرف، اگر ممتد کی طرف منسوب ہے تو یوم سے مراد نہار، اور غیر ممتد کی طرف منسوب ہے تو یوم سے مراد نہار اور لیل دونوں، مطلق وقت۔ یہ ہے مسئلہ، اس مسئلے کو سمجھیے۔ وہ اصل جو ہے نا ٹوٹی نہیں ہے، بلکہ طریقہ یہاں پر یہ فرماتے والیوم اذا قرن بفعل لا یمتد، لفظ یوم جب کسی ایسے فعل سے متصل ہوتا ہے جو غیر ممتد ہے تو لفظ یوم نہار کے لیے نہیں ہوتا، مطلق وقت کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُورَهُ، سورہ انفال کی آیت نمبر 16 یہاں پہ دیا ہوا حوالہ۔ اگر سیاق و سباق آگے پیچھے پڑھ لیں تو اندازہ ہوگا اس آیت کریمہ سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ حالانکہ میں نے آپ کو یہ بات بتا دی ہے، اور شرح وقایہ میں یہ بات آپ کو پوری تفصیل سے مل جائے گی کہ لفظ یوم اگر مضاف ہو فعل ممتد کی طرف تو نہار مراد، اور غیر ممتد کی طرف تو مطلق وقت مراد۔ یہ آیت کریمہ اس میں بھی یولہم کی نسبت ہے یوم سے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس دن، اس آیت کریمہ سے کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بہتر ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ سجیشن دوں کہ آپ لوگ اس آیت کریمہ کی تفسیر دیکھ لیجئے، تفسیرات احمدیہ یا تفسیر قرطبی یا اور کوئی تفسیر جس میں درایت آیت سے بحث ہوتی ہو۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ وَلِلنَّهَارِ اِذَا امْتَدَّ لِكَوْنِهِ مِعْيَارًا، اور لفظ یوم نہار کے لیے بولا جاتا ہے جب فعل کیا ہو؟ ممتد ہو، لِكَوْنِهِ مِعْيَارًا، کیونکہ نہار معیار بن جاتا ہے اس، اس لیے جب یوم کو مضاف کریں، منسوب کریں کسی ایسے فعل کی طرف جو ممتد ہے تو یوم سے مراد نہار، جیسے یوم یأکل فلان کہتے ہیں
جس دن فلاں کھانا کھائے گا تو اس کا مطلب یوم سے مراد دن میں کھانا کھائے گا، رات میں کھانا کھائے گا تو حانث نہیں ہوگا۔ اور یوم یقدم زید کہہ دیں اگر، تو قدوم تو سیکنڈوں میں ہوتا ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ دن میں وہ آئے تب، رات میں بھی آئے تب بھی، دن میں آئے تب بھی، ہر طرح سے وہ حانث ہوگا۔ فرماتے والقدوم غیر ممتد، قدوم جو ہے یہ غیر ممتد ہے، اس میں ٹائم نہیں لگتا۔ فاعتبرہ مطلق الوقت، لہٰذا یہاں پر مطلق وقت کا اعتبار ہوگا، صرف نہار کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جی یہ تیسرے والے اعتراض کا جواب ہو گیا۔ اور چوتھا مسئلہ کیا تھا کہ بمن حلف لا یسکن دار زید، یہاں پر کیسے ایسا ہو گیا کہ زید کا گھر چاہے وہ اجارے والا ہو چاہے ملکیت والا ہو، کسی بھی گھر میں داخل ہوگا تو حانث ہو جائے گا؟ وہ اس کا جواب وَإِضَافَةُ الدَّارِ نسبتاً للسکنى وہی عامۃ، گھر کی اضافت جو زید کی طرف ہوئی ہے یہ اضافت اصل میں سکنا کی نسبت سے ہوئی ہے، یعنی جس گھر میں زید رہتا ہو، اور رہنے کے تو دسوں طریقے ہیں، گھر رہتا ہے، زید رہتا ہے گھر میں اور وہ اس گھر کا مالک ہے، زید رہتا ہے گھر میں اور وہ اس گھر کا مستاجر ہے۔ جی یہ دو مشہور طریقے ہیں، کرائے پہ لیا ہوا ہے، اور بھی طریقوں سے زید رہتا ہے اس گھر میں۔ تو جتنے بھی طریقے رہنے کے ہیں سب وہی عامتن، یہ نسبت سکنا عام ہے، چاہے جس طریقے سے بھی زید رہے وہاں پہ، جس گھر میں زید رہتا ہے اس میں نہیں جاؤں گا میں، چاہے وہ اجارے پہ رہے چاہے ملکیت پہ رہے چاہے مہمانی میں رہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ حقیقی اور مجازی کا اجتماع نہیں ہے یہ، بلکہ ایک عام معنی مراد لیا گیا۔ چلیے پانچواں جو سوال تھا کہ وہ اصل مذکور ٹوٹ گئی، وہ رجب والے روزے کی وجہ سے، کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد نے اس جملے میں فرمایا کہ یہ نظر بھی ہے اور یمین بھی ہے، کیسے دونوں ہو گئے؟ جواب والنظر مستفاد من الصیغۃ والیمین بموجب، والیمین من الموجب۔ تو فرماتے ہیں کہ جناب یہ نظر جو فرمایا امام ابو حنیفہ نے، یہ صیغہ سے مستفاد ہے۔ وہ جو صیغہ ہے وہ لفظ دیکھ لیجئے آپ، لفظ کیا کہا اس نے، للہ علیہ صوم و رجب، تو للہ جب کہہ رہا ہے تو وہ نظری تو ماننی ہوئی، علیہ کہا میرے اوپر، تو اب اپنے اوپر وہ رجب کے مہینے کو واجب کر رہا ہے، تو علیہ نے، للہ علیہ نے اس کے اوپر کیا کیا، ایسی چیز کو واجب کر دیا جو چیز پہلے سے واجب نہیں ہے، تو صیغہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ نظر ہے۔ اور یمین جو ہے یہ موجب سے ہے، کہ اس کا پورا معنی دیکھ لیجئے، اس کا حاصل کیا ہوا، یعنی مضمون جملہ، گویا کہ کہنا یہ ہے کہ یمین مضمون جملہ سے ہے، کیونکہ جب اس نے یہ کہا کہ اللہ کے لیے میرے اوپر ماہ رجب کا روزہ ہے، تو اس کا حاصل یہ نکلا کہ ماہ رجب کے روزے کو میں اپنے اوپر واجب کر رہا ہوں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ میں روزہ رجب کے مہینے کا روزہ میں چھوڑ نہیں سکتا، حالانکہ اصلاً وہ چھوڑ سکتا تھا اور اب چھوڑنے کو حرام کر رہا ہے۔ تو جو چیز حلال ہو اس کو حرام کرنا یمین ہے، دیکھ لیجئے فإن ایجاب المباح یمین کتحریمہ بالنص، اس لیے کہ مباح کو واجب کرنا یہ یمین ہے، جیسے کہ جو ہے مباح کو حرام کرنا یمین ہے، جیسے مباح کو حرام کرنا یمین ہے، اسی طرح سے مباح کو واجب کرنا بھی یمین ہے۔ یہ نص سے ثابت ہے، اور واضح ہو کہ نص سے مراد یہاں پہ نص مذہبی ہے، جیسا کہ میں سمجھتا ہوں۔ جو بات ابھی مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ نص سے مراد یہاں پہ نص شرعی نہیں ہے بلکہ نص مذہبی ہے۔ تو مباح کا واجب کرنا یہ یمین ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ مباح کو حرام کر دینا بھی یمین ہے۔ تو یہاں پر مباح کو واجب بھی کر رہا ہے، اور دوسری جہت سے دیکھیے تو مباح کو حرام بھی کر رہا ہے۔ رجب کا روزہ رکھنا یہ مباح ہے، بہتر ہے، اس کو واجب کر رہا ہے، اور رجب کا روزہ چھوڑنا یہ بھی مباح ہے،
کوئی حرج نہیں ہے رجب کے روزے کو چھوڑنا. اس کو حرام کر رہا ہے وہ اپنے اوپر جو ہے رجب کے روزے کو واجب کر کے. تو اس جہت سے دیکھیے گا تو یہ یمین ہے کہ جو چیز جائز ہو اس کو آپ حرام کر رہے ہیں، یا جو چیز جائز ہو اس کو آپ واجب کر رہے ہیں، یہ یمین ہے. تو مضمون جملہ کے اعتبار سے یہ یمین ہے، صیغہ سے اس کا نظر ہونا ثابت ہوتا ہے. تو جو دو چیزیں ہم ثابت کر رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک ہی جملے میں دو چیزیں ثابت کریں کہ یہ نظر بھی ہے اور یمین بھی ہے. تو دونوں دو جہتوں سے ثابت کیا ہے، کلمات سے، صیغے سے نظر ثابت کیا اور مضمون جملہ سے یمین ثابت کیا. وَمَعَ الْاخْتِلَافِ لَا جَمْعَ، جب دو الگ الگ جہتوں سے دو چیزیں جمع ثابت کی جا رہی ہیں تو یہاں پر حقیقت اور مجاز میں جمع کہاں ہوا؟ کیسے وہ اصل ٹوٹ گئی؟ قضا فی البدائع، اس مسئلے کی توضیح اسی طرح بدائع میں کی گئی. میں نے ابھی سوالات کی تقریر اور اس کے جوابات کی تقریر کی اپنی سمجھ کے اعتبار سے کی ہے، اور امید رکھتا ہوں یہ مناسب اور موزوں تقریر ہے، اور اگر خطا ہے تو میری طرف سے. چلیے یہ تو 5 سوالات تھے اور ان کے جوابات. اب پھر چلیے انہی سلسلہ تفریعات کی طرف. فرماتے ومن هذا الاصل لو حلف لا يصلي صلاة فإنه لا يحنث إلا بركعتين لأنها الحقيقة بخلاف لا يصلي فإنه لا يحنث حتى يقيدها بسجدة. اسی اصل سے یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ کوئی نماز نہیں پڑھے گا، لا يصلي صلاة، نکرہ تحت نفی، بڑا نالائق بندہ ہے کہ کسی نماز کے نہ پڑھنے کی قسم کھا رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ فإنه لا يحنث إلا بركعتين، وہ حانث نہیں ہوگا مگر 2 رکعتوں سے. کیونکہ صلاۃً کہہ دیا نا، تو نماز کی جو ایک یونٹ ہے وہ 2 رکعتوں سے کم کی یونٹ نہیں ہوتی ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صلاۃ بطیرہ سے منع کیا ہے. یہ فقہ شافعی میں ہے کہ وطر 1 رکعت کی ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں 1 رکعت کی کوئی نماز نہیں ہے، اس کو صلاۃ بطیرہ کہتے ہیں. 1 رکعت کی کوئی یونٹ نہیں ہے، نماز کی کم سے کم جو یونٹ ہے وہ کم سے کم 2 رکعتیں ہیں. اس لیے اس نے قسم کھائی کہ میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، تو حانث ہوگا جب 2 رکعتیں پڑھ لے گا تب. لأن الحقیقہ، کیونکہ نماز کا حقیقی معنی یہی ہے، 1 رکعت حقیقی نماز نہیں ہے. برخلاف اس کے کہ اگر اس نے قسم کھائی لا یصلی، صلاۃً نہیں کہا، صرف یہ کہا لا یصلی، تو اب یہ عمل پر قسم کھا رہا ہے، یہ نماز کے نہ پڑھنے کی قسم نہیں کھا رہا ہے، عمل صلاۃ کی قسم کھا رہا ہے کہ عمل صلاۃ نہیں کروں گا. اور جیسے ہی وہ نماز پڑھنا شروع کیا تو نماز تو پڑھ رہا ہے وہ. فإنه لا يحنث حتى يقيد بسجدة، یہاں پر وہ حانث نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ایک سجدے سے اپنی نماز کو مقید نہ کر دے. یعنی 1 رکعت پڑھ لینے سے بھی حانث ہو جائے گا. اس نے قسم کھائی لا یصلی، نماز نہیں پڑھے گا، معاذ اللہ. کب حانث ہوگا؟ 1 رکعت پڑھ لے، یعنی سجدہ کر لیا، دونوں سجدے کر لیے، حانث ہو گیا، چاہے دوسری رکعت پڑھی نہ پڑھی، کیونکہ وہ کر کیا رہا ہے؟ 1 رکعت پڑھی تو اس نے، نمازی تو ہے یہ. لِأَنَّهُ يَكُونُ آتِيًا بِجَمِيعِ الْأَرْكَانِ، کیونکہ وہ 1 رکعت میں جتنے ارکان، یا ایک نماز میں جتنے ارکان ہوتے ہیں سارے کے سارے ارکان تو کر لیا اس نے، تو نماز تو پڑھ رہا ہے وہ، حانث ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ وہ هل يحنث بوضع الجبهة او بالرفع، کیا وہ پیشانی رکھنے سے حانث ہوگا یا پیشانی اٹھانے سے حانث ہوگا؟ یہ مسئلہ اس سے پہلے کہیں آیا تھا. پیشانی سجدے پر 1 رکعت مکمل ہوتی ہے نا، تو جیسے ہی سجدے میں پیشانی رکھ دی رکعت مکمل ہو گئی، یا پیشانی سجدے سے اٹھائے گا تب مکمل ہوئی؟ 2 قول ہیں، 2 قول ہیں. امام محمد کا ایک قول ہے، باقی لوگوں کا ایک قول. تو فرماتے قولان ہونا من غیر ترجیح، یہاں پر 2 قول ہیں اور کسی کی ترجیح نہیں ہے، کسی کو ترجیح نہیں دی گئی. فرماتے ویم بغی ترجیح الثانی، اور دوسرے کو ترجیح دینی چاہیے، وہ یہ کہ جب سجدے سے پیشانی اٹھا لے گا 1 رکعت مکمل ہو گئی اب وہ حانث ہوگا.
کما رجحوہ فی الصلاۃ، جیسا کہ نماز کے معاملے میں لوگوں نے وضع جبہہ کو نہیں بلکہ رفع جبہہ کو ترجیح دی ہے. جی وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي الظُّهْرَ، اور اگر وہ نالائق بندہ یوں قسم کھا رہا ہے کہ ظہر کی نماز نہیں پڑھے گا، لم یحنث الا بالاربع، تو وہ حانث نہیں ہوگا مگر 4 رکعتیں پڑھ کر کے، کیونکہ ظہر کی نماز تو 2 رکعت نہیں ہے اگر وہ مسافر نہیں ہے تو. ظہر کی نماز پر ظہر کی نماز کا اطلاق تب ہوگا جبکہ وہ 4 رکعتیں پڑھے گا اگر مقیم ہے تو 4 رکعتیں پڑھ لے گا تب وہ حانث ہوگا. وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّيهِ جَمَاعَةً، اور اگر اس بندے نے یہ قسم کھائی کہ جماعت سے نماز نہیں پڑھے گا تو 1 رکعت پانے سے حانث نہیں ہوگا، بلکہ اگر اکثر رکعتیں پا لیا اس میں بھی اختلاف ہے. یہ آپ حضرات نے نور الایضاح میں پڑھا ہوگا، اور نہیں پڑھا تو دوبارہ اعادہ کر لیجیے آپ لوگ. مسئلہ یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا، کس کو جماعت سے نماز پڑھنا کہتے ہیں؟ اصل اپنے مفہوم میں جماعت سے نماز پڑھنا تو اس کو کہتے ہیں کہ پہلی رکعت سے شامل ہو جائے. فضیلت تو یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو، شروع سے ہی ہوئے. تو اگر امام صاحب کو وہ رکعت پہلی رکعت میں مل گیا، یہاں تک کہ رکوع میں مل گیا، تو اس کو جماعت مل گئی، اس کو مانا جائے گا کہ اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، پہلی رکعت سے ہے تو جو مدرک ہے. اور اگر پہلی رکعت فوت ہو گئی لیکن ظہر کی 4 رکعتیں تھیں، 3 رکعتیں پا گیا، تو جماعت ملی نہیں ملی، اس میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مل گئی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ملی. جو لوگ اکثر للاکثر حکم الکل کہتے ہیں ان کے نزدیک جماعت مل گئی. جو لوگ کہتے ہیں کہ جماعت تب ملے جبکہ پوری نماز ملے، 1 رکعت چھوٹ گئی تو کہاں جماعت ملی، وہ یہ کہیں گے جماعت نہیں ملی. لیکن اس میں تو اتفاق ہے کہ اگر کسی کو کوئی بندہ جماعت میں آیا اور اسے آخری رکعت ملی تو وہ مدرک جماعت نہیں ہے، جماعت کا پانے والا نہیں ہے. اگرچہ اسے جماعت کا ثواب مل جائے، فضیلت مل جائے، لیکن جماعت کا پانے والا نہیں ہے. کیا مطلب اس کا؟ اگر سلام سے پہلے بھی اگر وہ جماعت کو جوائن کر لیا اس نے تو جماعت نہیں ملی اس کو. لیکن جیسے جمعے میں ہے، سلام پھیرنے سے پہلے جمعے میں آ گیا تو جمعے کی نماز ہو گئی، لیکن جماعت نہیں ملی. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے قسم کھائی تھی کہ ظہر کی نماز جماعت سے پڑھے گا اور آخری رکعت میں اس نے جوائن کیا ہے تو وہ حانث ہو گیا، جماعت نہیں ملی اس کو. جو اور بات ہے کہ جماعت یوں مل گئی کہ نماز ہو گئی اس کی. تو اس لیے میں نے اس کی ساری جہتیں بتا دی ہیں. اگر اس نے قسم کھائی کہ جماعت سے نماز نہیں پڑھے گا تو 1 رکعت صرف ملی ہے، اگر اس کو آخری کی تو حانث نہیں ہے، کیونکہ وہ جماعت نہیں ملی اس کو 1 رکعت ملنے سے. لیکن اگر اکثر رکعتیں مل گئی ہیں تو اس میں اختلاف ہے. لہٰذا اصلی معنی کے اعتبار سے جماعت پانے کا مطلب ہے کہ پوری جماعت پائے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے اور لوگوں کو بتائیے اور خود بھی عمل کریے، اور میں بھی خود عمل کروں، سب لوگ اس پر عمل کریں. ہم لوگ جو ہے نا چکر میں رہتے ہیں کہ چلو ابھی پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ رہے ہوں گے امام صاحب، دوسری رکعت میں مل جائیں گے، تیسری میں مل جائیں گے، جب جماعت مل جائے گی. جماعت ملنا یہ نہیں ہے، جماعت ملنا یہ ہے کہ شروع سے رہیں. جی چلیے، یہاں پر کئی جہتیں بتا چکے، پھر ان کا اعادہ کریے، دیکھیے ان سے جو ہے نا مسائل کی اچھی سمجھ ہوگی. 4 قسم کے مسائل بتائے یہاں پہ. ایک یہ ہے کہ کوئی کہے کہ لا یصلی صلاۃً، کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو 2 رکعت پڑھنے سے حانث ہوگا. صلاۃً اگر نہیں کہا، صرف کہا لا یصلی، تو 1 رکعت پڑھنے سے بھی وہ حانث ہو جائے گا. اور اگر وہ کہتا ہے کہ لا یصلی الظہر، تو 4 رکعتیں ظہر کی پڑھے گا، اگر مقیم ہے تب حانث ہوگا. اور اگر کہتا لا یصلی جماعتاً، جماعت سے نہیں پڑھے گا، تو پوری رکعتیں ساتھ میں پڑھے گا یا اکثر رکعتیں ساتھ میں پڑھے گا تب حانث ہوگا. صرف 1 رکعت آخر کی مل گئی تو حانث نہیں ہوگا. دیکھو کتنا ٹائم ہوا. چلیے، یہ تو مشکل بحثیں تھیں، ذرا میں اب جو ہے نا کچھ آسان باتیں ہم سیکھتے ہیں.
خاتمہ کہہ کر کے جو مسائل بیان کر رہے ہیں یہ آسان ہے.